بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مختصر سی بات جو ہم سب کے لیے اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے مفید ہو، اس بات کو عرض کرنے کی اللہ محض اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ نکاح کی مجلس ہے، اس لیے کچھ ضروری باتیں عرض کرنی ہے۔ اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کا نکاح ہو رہا ہے، بلکہ جو باتیں عرض کی جا رہی ہے وہ ان کے لیے بھی ہے جو ان کا نکاح ہو چکا، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کا آئندہ ہونا ہے جب بھی اللہ کو مقدر ہو۔ اور میری عادت کوئی جذباتی تقریر کی نہیں ہے، میرا مزاج افہام و تفہیم کا ہے، سمجھانے کا ہے، تاکہ بات مختصر ہو، سادہ ہو، لیکن دل کو متاثر کرنے والی ہو۔ اگر ہم اسلام کی گہرائی اور اس کی جامعیت پر غور کریں تو اللہ کے عجیب احکام ہیں جس کے اندر ہزاروں مصلحتیں ہیں، ہزاروں راز ہے جو ہر آدمی شاید سمجھنے سے قاصر بھی ہو۔ مثال کے طور پر عموماً ہمارے ذہنوں میں، ہمارے مستورات کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بچے کی تربیت جو ہے اس وقت کی جائے جب بچہ بالغ ہو جائے۔ بچوں کی تربیت کب کی جائے؟ جب بالغ ہو جائے۔ حالانکہ دوستو بزرگوں، اسلام نے جو احکام ہم کو دیے ہیں، اگر آپ ہر سٹیج کے اعتبار سے اس پر غور و فکر کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہمیت دی گئی ہے بچوں کی تربیت پر، اور کہاں سے اس کی شروعات کی گئی ہے۔ اس لیے میں آپ سزاد سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی روایتی اور جذباتی تقریر نہیں ہے۔ چلیے ایک دم ابتدا سے ہم شروع کرتے ہیں۔
جب میاں بیوی کا نکاح کے بعد جب ملاپ ہوتا ہے تو اس وقت کے احکام اور اس وقت کی دعاؤں کو تھوڑا سا آپ تذکرہ کر لیجئے، ذہن میں بٹھا لیجئے. چونکہ ہمارے اپنا مجمع ہے، اس لیے کوئی بات بلا تکلف عرض کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ساری دعاؤں کا اور ساری چیزوں کا ترجمہ اور اس کا خلاصہ تو نہیں بیان کر سکتا اس مختصر سے وقت میں، لیکن اس پہلی رات کی ان دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے جس وقت کہ شوہر کو انزال ہوتا ہے. قربان جائیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ وہ موقع ایسا موقع ہوتا ہے جس میں آدمی اپنے ہوش میں نہیں ہوتا. ایک نشہ سا اس پر ہوتا ہے، ایک مستی کی ایک کیفیت اس پر ہوتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بتلائی کہ جس وقت انزال ہو اس وقت اس دعا کو پڑھ لینا. آپ یاد رکھیں میرے اس ٹاپک کو کہ بچے کی تربیت کہاں سے شروعات کی جا رہی ہے. جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں اور ہمارے مستورات کے ذہنوں میں اور ہمارے معاشرے کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بچہ اس عمر کو پہنچ جائے تب اس کی تربیت کرنی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ابتدا یہاں سے ہوئی ہے، جس وقت انزال ہوتا ہے اس وقت دعا سکھلائی گئی ہے کہ آدمی یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے اس نطفے سے شیطان کے اور اس کے اثر سے اور اس کے سر سے اس کی حفاظت ہو، اور اس نیک اور صالح اولاد کی وجود میں آنے کا اس کو ذریعہ بنا. یہ وہ پہلا مرحلہ ہے. اب بچہ پیدا ہو، ایک جو 9 مہینے کی مدت ہوتی ہے وہ گزرتی ہے، پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو باپ کو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ کہ بھئی کیا حکم ہے بتائیے؟ بچے کے پیدا ہونے کے بعد پہلا حکم کیا ہے؟ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر. جو بچہ ابھی بالکل نومولود ہے، وہ کسی لغت سے اور کسی زبان سے آشنا نہیں ہے، لیکن کیوں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کے پیدائش ہوتے ہی جو پہلے الفاظ اس بچے کے کان کے راستے سے دلوں پر جماؤ پیدا کر دے، دلوں پر نقش کر دے، وہ کسی اور کی آواز نہیں ہونی چاہیے، کسی اور باطل آواز کی گونج اور اس کا شور نہیں ہونا چاہیے. اس دل پر صرف اور صرف اللہ کا اثر ہونا چاہیے. اس لیے حکم دیا گیا دائیں کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر کہو. کیوں؟ کہ بچہ کا دل اب بالکل اس وقت آئینے کی طرح صاف ہے اور تختی بالکل خالی ہے. آپ جو اس پہ نقش کرنا چاہیں گے اس وقت آپ اس پر نقش کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے وہ موقع کو گنوا دیا، چاہے لا علمی میں گنوایا ہو، چاہے لاپرواہی میں گنوایا ہو، اور چاہے اس کی اہمیت نہ سمجھ کر آپ نے گنوایا ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے بہت بڑا نقصان کیا ہے. اس لیے کہ جب دل پر حق نہیں لکھا جائے گا تو باطل اپنا اثر دل پر کر کے رہے گا. ہمارے قریب میں ایک اسپتال ہے کلہ اسٹیشن کے راستے پر. میں گزر رہا تھا، ایک آدمی بہت سیدھا سادہ لیکن مسلمان، ایمانی غیرت تھی اس کے اندر. وہ ہم جیسے مولوی شکل کے آدمی کو دیکھ کر دوڑتا ہوا آیا کہ حضرت 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 ایک احسان کر دیجئے مجھ پر. میں نے کہا کیا ہے بھائی؟ لیکن میرے بس ابھی ولادت ہوئی ہے اور بچہ ابھی جو ہے نرس حوالے کرنے والی ہے،
کیا بتاؤں، میں نے اذان بھی مجھے نہیں آتی ہے، تکبیر بھی مجھے نہیں آتی ہے، میں تو بہت بے پڑا آدمی ہوں. میری بیوی بھی جو ہے وہ بھی گوار ہے، وہ بھی کچھ نہیں جانتی ہے. لیکن ہم نے آپ جیسے لوگوں سے ہی سن رکھا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان کے اوپر کان میں اذان اور بائیں کان میں جو ہے تکبیر کہنی چاہیے. ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے. آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میں اور کچھ تو نہیں کر سکتا. گویا کہ اللہ نے آپ کو میرے لیے ایک فرشتہ بنا کر بھیجا ہے. میں اسپتال سے باہر اسی نیت سے نکلا تھا کہ کسی سے کہوں، کسی مسلمان سے کہوں کہ جو ہے وہ میرے بچے کے کان میں اذان دے دے. آپ سے ملاقات ہو گئی. میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ ذرا میرے وہاں اندر لا کے جو ہے میرے بچے کے کان میں اذان دے دی. اتنا مجھے رشک آیا اس آدمی پر کہ کیا پتا اللہ کو یہ ادائی اتنی پسند آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا بہانہ بنا دے. خیر میں گئے، ایسی درخواست نہیں تھی جو ٹالی جا سکتی تھی. ہر کام اس کام کے مقابلے میں چھوٹا نظر آیا اور اس کی ضرورت، اصل ضرورت سمجھ میں آئی. میں گیا، اس نے کپڑے میں بچے کو میرے حوالے کیا. میں نے دائیں کان میں اذان دے دی، بائیں کان میں تکبیر کہہ دی، اور جو کچھ بھی شیاطین الانس اور جن سے حفاظت کے لیے جو دعائیں مسنون منقول ہے وہ پڑھ کر میں نے بچے پر دم کیا اور اس کے حوالے کیا. ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایسا روحانی سکون مل رہا تھا اور ایسی خوشی مل رہی تھی کہ یہ شاید کہ میں کوئی لاکھوں روپے بھی اگر دے دیتا تو وہ خوشی نہ ہوتی جو خوشی اس وقت مجھے اس آدمی کے اس پر مجھے نصیب ہوئی. تو یہ دوسرا سٹیج ہے. کیوں ہے؟ یہ بچوں کی تربیت کا ایک حصہ ہے یہ. اب آپ ایک سٹیج اور لیجیے آگے. 7 سال کا ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ نماز. بچے کو حکماً نماز کے لیے آمادہ کرو، اس کو نماز پڑھاؤ. اب جو ماں باپ 7 سال کے حکم سے بچے کی ذہن سازی کر کے ان کو ترغیب دے کر ان کو جو ہے فضائل سنا کر بچے کو نمازی بنانے کی جو محنت کریں گے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے جا کے وہ بچہ بے نمازی ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تیسرا سٹیج ہے تربیت کا جو اللہ نے مقرر کیا ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو جو ہے نماز کا حکم، بچہ ہو یا بچی ہو، نماز کا حکم دو. اب چوتھا سٹیج کہ جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو اب اگر نماز سے پڑھے تو ہلکا سے اس کو ڈانٹ دیا کرو، اس کی تنبیہ کر دیا کرو. مارنے کا حکم نہیں ہے، مارنے کا حکم نہیں ہے، بس تنبیہ کرنے کا حکم ہے. تھوڑا سا ڈانٹنے کا حکم ہے. اس کو اپنے ایمانی غیرت کو جگانے کا حکم ہے کہ بیٹا تو مسلمان ہے اور مسلمان کی کافر اور مسلمان کی پہچان صرف نماز ہے. اور پھر آپ ایک سٹیج اور بڑھیے کہ سب سے پہلا جو چیز جو بچے کو سکھانی چاہیے وہ ہے اللہ کا کلام. یہ تو ہمارے رواج میں جو نرسری اور مونٹیسری جو یہ رواج چل گیا ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر یہ نہیں ہے. یورپ میں یہ تعلیم کا یہ نظام نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے. وہ بچے کو ایک عمر تک جو ہے کتابوں سے اور تمام چیزوں سے دور رکھتے ہیں اور ان کی ذہنی تربیت ان کے گھر میں ہی ان کی جاتی ہے. تو وہ تو اتنے چالاک ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تو جو ہے بچا لیا اس سے، لیکن اس کو ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے خاص طور پہ ایشیا کے اندر جو ہے اس کو انہوں نے لاگو کر دیا کہ اب جو ہے بچہ 5 سال کا بچہ، 4 سال کے بچہ جو اس کی عمر ہوتی ہے وہ ایک کتابوں کا بوجھ لے کر جو اسکول جا رہا ہے. یہ ہمارے ملک کے اندر اور ہمارے ایشیا کنٹری کے اندر یہ رواج ہے، وہاں پر باہر نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے، بلکہ پابندی ہے اس پر.
تو پہلا تربیت کا اگلا سٹیج یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کلام پاک سکھائیے. جب وہ اسکول جانے کے قابل ہو جائے تب اس کو اسکول کا داخلہ دیجیے. یہ میرے دوستو بزرگوں، اللہ ہم کو اس کو سمجھائے کہ یہ بچے کی تربیت کے یہ مختلف سٹیجز ہیں جس کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے. اور ایک بات، آخری بات مجھے آپ سے کہتا ہوں کہ اصل میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ نے ساری دعائیں پڑھ لی، آپ نے جو ہے اذان بھی دے دی، آپ نے جو ہے 7 سال کے حکم میں اس کو نماز پہلے آمادہ بھی کر دیا، 10 سال کی عمر میں اس کو جو ہے نماز نہ پڑھنے پر اس کی تنبیہ بھی کرنے لگے، آپ نے کلام پاک بھی پڑھانا شروع کر دیا. لیکن یاد رکھیے گا، بچے کے دل و دماغ پر جو سب سے زیادہ جو چیز مؤثر ہوتی ہے وہ اس کے ماں باپ کے اخلاق ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے، ان کی سیرت اور ان کا کردار ہے جو ایک ایسا ٹرانسمیشن ہے اور ایسا وائرلیس نیٹ ہے کہ آپ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بچہ آپ کی زندگی کو خود بخود اپنے اندر لیتا چلا جا رہا ہے. اگر آپ کی زندگی میں، ماں باپ کی زندگی میں دین ہے، اللہ کے رسول کا تعلق ہے، تو وہ بچہ خود بخود اس کے اندر دین آتا چلا جائے گا. اگر آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو پھر آپ اس کی امید مت رکھیے کہ ایسے پودوں سے جو پودے جو ببول کا ہو، جو کانٹے دار درخت ہو، تو کانٹے دار درخت پر پھلدار پھل نہیں نکلا کرتے ہیں. یہ قدرت بھی نہیں مانتی ہے اور عقل بھی نہیں تسلیم کرتی ہے کہ کانٹے سے کانٹے کو بو گے تو کانٹا ہی وجود میں آئے گا، اور اچھا بیج بو گے تو پھر اچھے بیج کے نتیجے میں اچھا درخت، اچھا پھل اور اچھا سایہ نصیب ہوگا. تو ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری جو ہے، اس لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے، لیکن اولاد اللہ کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے اولاد. اس لیے کہا گیا ماں کی گود جو ہے بچے کا سب سے اولین مدرسہ ہوتا ہے. تو ماں باپ کے اخلاق، ماں باپ کی سیرت، ماں باپ کے کردار وہ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. آپ نے مشہور لطیفہ مشہور ہے، کبھی کبھی بیان میں مقررین کہتے ہیں کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو باپ نے کہا بیٹا جا کے کہہ دو دروازے پر کہ ابو نہیں ہے. تو وہ کمسن بچہ کیا کہتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو نہیں ہے. اس لیے ابھی تک اس نے جو ہے اس کا دل جھوٹ سے آشنا نہیں ہوا ہے، دھوکے سے آشنا نہیں ہوا ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم جو ہے اس کے دلوں کے اندر جو ہے دھوکے کا اور جھوٹ کا وہی بیج ہم بوتے ہیں. جھوٹ کا سبق ہم سکھاتے ہیں اس کو. تو ماں باپ کے اخلاق جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بچے کے تربیت میں سب سے زیادہ مؤثر. تمام حدیثیں، تمام قرآن ایک جگہ پر رکھ دیجئے. کتنے اللہ کے بندے اور بندیاں دنیا کے اندر ہے جن کو کچھ نہیں آتا ہے، لیکن ماں باپ کی زندگیاں ان کے بچوں کے اوپر ایسی مؤثر ہوتی ہے کہ پھر وہ بچے جو ہے اسی کو اپناتے ہیں، اسی کے رنگ میں رنگتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں. اب آخری بات کہ جب یہ بات ہے اور یقیناً یہی ہے کہ ماں باپ کی زندگی کے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں، تو پھر اب ماں باپ کے تعلقات، میاں اور بیوی کے تعلقات، شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، یہ چند چیزیں سمجھ لیجئے تاکہ آپ کو اپنے گھر کو پھر سے دوبارہ اس کے شجرے کو جو منتشر ہو چکا ہے
میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں کہ ہر گھر کے اندر ایک جو ہے مہا بھارت ہے، ہر گھر کے اندر دل نہیں جڑے ہوئے ہیں۔ جو رشتہ اتنا قریب کا تھا، جس رشتے کو اللہ نے فرمایا تھا تساءلون بہ والارحام، کہ دیکھو تم اس رشتے کو اللہ کی نسبت پر تم مانگ رہے ہو، یہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے، لیکن وہی رشتہ جو ہے بسا اوقات زندگی میں ایسا چبھنے لگتا ہے اور ایسا بے مزہ ہو جاتا ہے کہ آدمی اور عورت جو ہے وہ ایک دوسرے کو اگر شریف ہے تو صرف نبھاتے ہیں، چلاتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کے اندر وہ سکھ اور وہ لطف نہیں ملتا جو اس شادی کے اغراض میں سے ایک غرض ہے، جس کو قرآن نے فرمایا مودہ و رحمہ، کہ قرآن نے جو رشتے کی جو بنیاد بنائی ہے وہ ہے محبت اور رحمت، شفقت، لیکن وہ ہمارے اس زندگی کے اندر جو خالص کمرشل زندگی ہو گئی ہے، جو خالص پریکٹیکل زندگی ہو گئی ہے، جو صرف دنیا کی زندگی ہو گئی ہے، اس زندگی میں جو ہے ہم اس مودت کا، اس محبت کا، اس شفقت کا اور اس رحمت کا جو ہے ہم جو ہے اس کی مزہ ہم چکھ بھی نہیں پاتے ہیں، الا ماشاء اللہ چند گھر ضرور ایسے ہوں گے جن کو اللہ یہ نصیب فرمائے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں خوشگوار زندگی نصیب فرمائے۔ پہلی چیز جو میاں بیوی کے تعلقات کے لیے بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ۔ جب ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر دونوں کے سمجھ کے اعتبار سے پھر زندگی کی گاڑی کو کھینچنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور اگر دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ماں کی سوچ کچھ اور ہے، باپ کی سوچ کچھ اور ہے۔ اب بچہ جو ہے یا تو ماں کی طرف مائل ہوتا ہے یا باپ کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں کے بیچ میں برج نہیں بن پاتا ہے، وہ دونوں کے بیچ میں جو ہے جو خلا ہے وہ خلے کو پر نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو پہلی چیز خوشگوار زندگی کے لیے کیا ہے؟ وہ ہے آدمی کا آپس میں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہٹا کے ایک انڈرسٹینڈنگ کی زندگی۔ دوسری چیز کوآپریشن، دوسری چیز کیا ہے؟ باہمی تعاون۔ تیسری چیز ٹالریشن، کہ آدمی بھی خطاؤں کا پتلا ہے، عورت کے اندر بھی خطائیں ہیں، بلکہ عورت کو اللہ نے ناقص العقل بنایا ہی ہے، ٹیڑھی پھسلی سے بنایا ہے اس کو، تو اس کے اندر جو کمی اللہ من جانب اللہ رکھی گئی ہے وہ کمی تو دور نہیں ہو سکتی ہے، لیکن مرد اپنی ہوشیاری سے، مرد اپنی دانائی اور بینائی سے، لیکن مرد اپنی فراست سے اس عورت کی اس کمی کو دور کر سکتا ہے، اس کے اوپر غالب آ سکتا ہے۔ وہ برائی جو ہے اس کا ازالہ نہیں ہوگا کہ جڑ سے ختم ہو جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہے، لیکن اس برائی کا جو ہے رخ بدل جائے گا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ازالہ ممکن نہیں ہے لیکن امالہ ضرور ممکن ہے۔ آپ جڑ سے اکھاڑنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا ہے، جس کو اللہ نے فطرت میں ودیت کر دیا ہے اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتے، ہاں البتہ اس کے رخ کو موڑ سکتے۔ تو پہلی چیز میں نے کیا کہا؟ انڈرسٹینڈنگ، دوسرا کوآپریشن، تیسرا ٹالریشن۔ کہ بہت سے نشے و فراز میاں بیوی کی زندگی میں آتے ہیں، کبھی سسرال کو لے کر، کبھی میکے کو لے کر، کبھی بچوں کی تربیت کو لے کر، کبھی کاروبار کو لے کر، جس میں ایک ایسا بسا اوقات تو ایک ایسا طوفان مچتا ہے کہ اگر آدمی اس میں اپنا مزاج
ٹالریشن کا نہ رکھے یا عورت اپنا مزاج ٹالریشن کا نہ رکھے تو اس شیرازے کو بکھرنے میں وقت نہیں لگتا. وہ بنا بنایا گھونسلہ جو ہے وہ بالکل تنکا ہو کر بکھر جاتا ہے. اس لیے ٹالریشن کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور ٹالریشن کی ضرورت عورتوں کی بھی ہے کہ دونوں کے اندر یہ مزاج ہو. اس لیے کہ بے عیب صرف اللہ کی ذات ہے. بے عیب کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے اگر ہمارے سامنے مردوں کے سامنے یا ہماری عورتوں کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے نظر انداز کرنا، اس کو جو ہے دل بڑا کر کے اس کو معاف کر دینا، دل بڑا کر کے اس کو جو ہے اس کو نبھا کر محبت سے لے کر چلنا. تب آپ دیکھیے زندگی کتنی خوشگوار ہوتی ہے. تب زندگی ہو. تو یہ چند اصول ہے جس کے ذریعے سے ایک ماں باپ کی میاں اور بیوی کی، شوہر اور بیوی کی ایک زندگی بہت خوشگوار ہوتی ہے. جب ان کی زندگی خوشگوار ہوتی ہے تو ان کی ہنسی کا اثر بھی بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے. اور ان کی اگر زندگی خوشگوار نہیں ہے تو ان کی لڑائیوں کا، ان کی تو میں کا، ان کا ایک دوسرے کو جو ہے دھتکارنے کا اور ایک دوسرے سے غصہ گرمی کرنے کا اثر بھی بچوں کی تربیت میں مؤثر ہوتا ہے. اس لیے یہ اللہ نے ایسا دین عطا فرمایا ہے، اس کی اللہ ہمیں حقیقت بھی عطا فرمایا. ہم اس کی جامعیت کو سمجھے کہ تنہا خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کسی اور مذہب میں وہ باریکیاں نہیں ہے جو باریکیاں اللہ نے اس رشتے کے سلسلے میں اسلام میں رکھی ہے. دوسری اور جگہ پر تو صرف تصور عورت جو ہے وہ ایک مشین ہے. ان کا تصور صرف عورت ایک بچہ پیدا کرنے والا ایک ذریعہ ہے. ان کے ہاں تصور عورت جو ہے صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کا ایک وسیلہ ہے. اسلام میں یہ تینوں بنیادیں نہیں ہیں. یہ تینوں بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلام تو ایسا پیارا مذہب ہے کہ جو اس طرح زندگی گزارنے کو سکھاتا ہے کہ آدمی جو ہے حلال طریقے سے اپنی خواہش بھی پوری کر لیتا ہے. اسی لیے ایک صحابی کو تعجب ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتے ہو تو اس پر تم کو اجر ملتا ہے. تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرورت ہماری پوری ہو اس کے باوجود اجر؟ فرمایا یہ بتاؤ اگر تم وہ ضرورت غیر محل میں استعمال کرتے تو کسی غیر جگہ پر استعمال کرتے تو اللہ کی پکڑ ہوتی ہی نہ ہوتی؟ بولے بالکل ہوتی. فرمایا جب حلال جگہ پر پورا کرو گے تو اللہ تم کو اجر بھی دے گا. کیا یہ دین کا یہ تصور کہ تمہاری ضرورتیں بھی پوری ہو اور تمہیں اجر بھی ملے، تمہیں جنت کے درجات بھی ملے، یہ صرف اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے اسلام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے بارے میں منشرح ہونے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ واقعی آپ نے مجھ کو ایسا دین عطا فرمایا ہے جو تمام دنیا کی تمام دین سے جو ہے افضل ہے، اسہل ہے اور اجمل ہے. ہمارے دین میں 3 کوالٹیز ہے. کیا آسان ہے؟ الدین یسر، دین بہت آسان ہے. دوسرا اجمل ہے، دین ہمارا بہت خوبصورت ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری کوالٹی ہمارے دین کی کہ اکمل ہے، کامل اور مکمل ہے. کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جس کو مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس میں رکھنے کی یا بڑھانے کی کوئی گنجائش ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ نے تو خود اعلان فرما دیا عرفات کے میدان میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے میرے بندو آج میں نے تم پر اپنی نعمت کا تمام کر دیا، کامل کر دیا تم کو. اکملت لکم، تمہارا دین کو مکمل کر دیا. اب کسی اور دین کے اندر کسی چیز کی اضافے کی اور گھٹانے کی اور بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے.
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور دین اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دے کر اس کو تمام کر دیا. اور دیکھو میرے بندو، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے صرف اسلام کو چن لیا ہے. تو جب میں نے تمہارے لیے اسلام کو چن لیا ہے تو تمہارا بھی یہ وظیفہ بنتا ہے اور تمہارا بھی یہ وقت یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم بھی اللہ سے کہو کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اے اللہ، میں آپ کو اپنا رب مان کر بہت خوش ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اسلام کو اپنا دین مان کر میں بہت راضی ہوں. وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا رسول مان کر میں مطمئن ہوں، خوش ہوں. مجھے کسی اور ڈکٹیٹر کی، کسی اور فالوور کی، کسی اور ہیرو کی، کسی اور جو ہے سیلیبریٹی کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میرے لیے سب سے زیادہ معزز، مکرم، محبوب، گائیڈنس دینے والے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ نے بندوں سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے اور اس پر میں راضی ہوں، تو بندے کا بھی یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ اللہ سے کہے اللہ جب آپ نے چن لیا تو ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں اور ہم بھی آپ کو اپنا رب ماننے پر راضی ہیں. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.